بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ آج ہم بسم اللہ کے متعلق چند باتیں معلوم کریں گے، لیکن اس سے پہلے عظمت قرآن کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اگر قرآن نازل ہونے کے بعد لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے اس نے تمام انسانوں کی کامیابی اور کائنات کی بہتری کے لیے نازل کیا ہے۔ اب نہ کوئی نیا نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی نئی شریعت نازل ہونے والی ہے، اور نہ کوئی نئی کتاب اترنے والی ہے۔ اس لیے تمام انسانیت کے لیے فرض ہے کہ وہ اس آخری کتاب پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن جب محاسبے کی منزل آئے گی تو اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، یعنی نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز کرنے سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگ تو اس پر ایمان نہیں لاتے، مگر جو لوگ زبانی تسلیم بھی کرتے ہیں وہ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے اور نہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ سن کر عمل کرنے اور اس کو دعوت دینے کی فکر کریں۔ تو آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند باتیں معلوم کریں گے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں دو چیزیں بطور خاص پائی جاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور دوسرے اس پر توکل، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ جب کوئی شخص کسی اچھے کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 اسباب فراہم کرنا، نمبر 2 انتہا تک پہنچانا، نمبر 3 ثمرات مرتب کرنا۔ جہاں تک اسباب فراہم کرنے کا تعلق ہے اس پر اس میں اللہ کا تصرف ہوتا ہے، چونکہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا اسی اسم پاک کے ذریعے سے کسی کام کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ ان اسباب کو آخر تک قائم رکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ چنانچہ ان اسباب کو انتہا تک قائم رکھنے میں صفت رحمان کار فرما ہوتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے۔ پھر جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات مرتب کرنے میں صفت رحیم اپنا تقاضا پورا کرتی ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی کوئی کام کرنے لگتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں یعنی اللہ رحمان رحیم
کے وسیلے سے کام کی تکمیل چاہتا ہے۔ عربی قاعدے سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کو کھانے کے لیے روزی مل رہی ہے، وہ اسی رحمان کی صفت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کو رہنے کے لیے گھر ہے، وہ اسی رحمان کی صفت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کو دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نیند کی نعمت مل رہی ہے، وہ اسی رحمان کی صفت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کو اولاد کی نعمت مل رہی ہے، وہ اسی رحمان کی صفت کی وجہ سے ہے۔ اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن مومنین پر آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ رحمت مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان سے کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطا۔ یہ روایت ابو داود کی ہے، یعنی جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ یہاں تمہارے لیے سونے کی کوئی جگہ رہی اور نہ کھانے کی کوئی چیز رہی۔ اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے، چلو تمہیں سونے کا ٹھکانہ مل گیا۔ اور جب کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، ادرکتم المبیت والعشاء، تمہیں سونے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گیا۔ یہ روایت مسلم کی روایت ہے، ابو داود کی بھی روایت ہے۔ ابو داود نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھایا۔ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ کر اس کو منہ میں رکھ لیا۔ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور فرمایا کہ فلما ذکر اسم اللہ استقاء ما فی بطنہ، اس کے ساتھ شیطان کھاتا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا کھڑے ہو کر قے کر دیا۔ یہ بھی روایت ابو داود کی ہے۔ اب ہم آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چند خصوصی فوائد ذکر کرتے ہیں، ضرور غور سے سنیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدن کے جس حصے میں درد ہو اس جگہ ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ انہوں نے اس پر عمل کیا تو بدن کا وہ درد ہمیشہ کے لیے زائل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بسم اللہ ہر بیماری سے شفا دلانے والی اور ہر درد کا علاج ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بسم اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے والی اور ہر رنج و غم کو دور کرنے والی ہے،
اور دلوں کو خوش کرنے والی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو بسم اللہ لکھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اسے عمدہ سے عمدہ لکھو۔ اس نے بسم اللہ کو عمدہ طریقے سے لکھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ تیسرا فائدہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ 1000 پورا کرنے کے بعد کم از کم 1 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1000 مرتبہ پڑھ کر مقصد کے لیے دعا مانگے، اسی طرح 12,000 پورا کر دے تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ بسم اللہ کے حروف عدد 786 ہیں۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک لگاتار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور عزت بڑھ جائے گی، کوئی بھی آدمی اس سے بدسلوکی نہیں کر سکے گا۔ 6واں فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، ہر طرح کی آفات اور مصائب سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل مجرب ہے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ کسی غالب کے سامنے 50 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دیں گے۔ 9واں فائدہ یہ ہے کہ 786 مرتبہ پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پیے تو ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ 786 مرتبہ پانی پر دم کر کے جس کو پلائے اس کو گہری محبت ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا، ناجائز کاموں میں اسے استعمال نہ کریں ورنہ وبال کا خطرہ ہے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 611 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے، یہ عمل بھی مجرب ہے۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر کھیت میں دفن کر دیں تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس پر 150 مرتبہ پڑھے، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی تفسیر میں جو باتیں کہی گئیں اور سنی گئیں اس پر ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔